ہماری کچھ خواتین نے مردوں کی طرح بائک پر بیٹھنا شروع کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے برقعے بائک کے چین کور میں یا ویل میں آ جاتے تھے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے برقعوں کو سنبھال کے بیٹھتی، لیکن آپ دیکھیں گے زیادہ تر خواتین جو مردوں کی طرح بائک پر بیٹھ کر جا رہی ہیں ان میں سے زیادہ تر برقع نہیں پہنتی۔ ایک بہانہ مل گیا تھا، لیکن اب اس طریقے سے بیٹھ رہی ہو تو مطلب کچھ چادر وادر یا کوئی برقع لے کر تو بیٹھیں، کیونکہ ظاہر ہے مردوں کی طرح بیٹھنے کے لیے تو آپ کے اندر حیا نہیں ہونی چاہیے نا۔ حیا ختم ہوگی تو مردوں کی طرح بیٹھیں گی نا بائکوں پہ، تو پھر برقعے کی کیا ضرورت ہے؟ کتنا برا لگتا ہے یار۔ ہم تو اپنی خواتین کو رکشے میں لے جائیں گے، بس میں لے جائیں گے، آن لائن رکشے آ جاتے ہیں گھر تک، ہم اللہ کے حکم کو ترجیح دیں گے اور ان کو جو بہتر حیا والا طریقہ اس طریقے سے لے کے جائیں گے، اگر اتنا ہی مسئلہ ہے بائک پر بیٹھنے میں۔ ہماری خواتین تو اتنے عرصے سے جس طریقے سے خواتین بیٹھتی آئی ہیں اس طریقے سے بیٹھتی بھی آ رہی ہیں، لیکن ہم نے کبھی نہیں سنا کہ اس طریقے سے بیٹھنے کی وجہ سے ان کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گئے۔ وہ جو بھی ہوتے ہیں وہ بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتے ہیں، کوئی برقع اتنا ڈھیلا ہے اس کو سنبھالا ہوا نہیں ہے، سمیٹ کے نہیں بیٹھی ہوئی، اس وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ اگر یہی کریں تو ایسی بہت سی بے احتیاطیاں ہیں جو بائک پر موٹر سائیکل سوار اور بیٹھے ہوئے لوگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حادثات ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ کوئی ہے کہ آپ الٹے ہو کے بیٹھ جائیں، بھائی اب احتیاط کرو۔ اب کچھ لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ پرانے زمانے میں اونٹ یا گھوڑے پہ عورتیں مردوں کی طرح بیٹھتی تھیں۔ او بھائی، اونٹ یا گھوڑے پہ بائک کو قیاس کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے کیونکہ اونٹ اور گھوڑے پہ اس طریقے سے بیٹھنا پاسبل ہی نہیں ہے جس طریقے سے ہم بائک پر ایک حیا والے بہتر طریقے سے خواتین کو بٹھا سکتے ہیں۔ اگر اس پہ پاسبل ہوتا تو اس پر بھی یہی احکامات ہوتے۔ اب بائک پہ پاسبل ہے، اتنی خواتین کامیابی سے سفر کر لیتی ہیں، تو جو حیا والا پہلو ہے اس کو ترجیح دیں گے نا۔ کہ اللہ حیا والا ہے اور حیا کو پسند کرتا ہے۔ اللہ پوری امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پرائیورٹی پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔